آتھرس نوٹ، ناول کے آخر میں اب میں آتھرس نوٹ بھی دینے لگا ہوں، وہ باتیں بیان کرتا ہوں جو میں نے کلمات اور جمل میں یعنی ورڈز اینڈ سینٹنسز میں بیان نہیں کیے، جو پریفیس کا ہمارے نام ہے۔ تو دیکھیے اوٹیلیا، پہلا پوائنٹ دیکھیے گا، اوٹیلیا کے کردار بے شک و شبہ ہے، آپ اس پر ہر طرح سے اعتبار کر سکتے ہیں۔ اوٹیلیا کے ناولات آپ بے کھٹکے اپنے بچوں کو پڑھنے اور سنانے کے لیے دے سکتے ہیں، وہ نہایت اعلیٰ اقدار ہے، گویا فرزانہ فرحت اور رفت کے کردار کے مساویہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس ناول کے مرکزی خیال میرا اپنا ہے، لیکن انکل اشتیاق احمد کا ایک ناول تھا شیشے کا بکس، جسے یہ اس سے ملتا جلتا نام ہم نے مستعار لیا ہے، یہ صرف ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ورنہ کہ اس ناول کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فرق دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے، کیا کہتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا بکس تھا، ہمارا بکس تو بہت ہی بڑا ہے، اس کے لحاظ سے بڑا ہے، ایسے بڑا نہیں ہے یہ بھی، اور وہ ٹرانسپیرنٹ تھا، غالباً شیشے کا تھا، لیکن یہ بکس جو ہے میٹیلک ہے اور اوپیک ہے۔ پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کسی طرح کھولا نہیں جا سکتا، جبکہ وہ کھولا جا سکتا تھا۔ ان کا بکس کھل گیا، مگر یہ بکس کبھی نہیں کھلے گا، البتہ شاید تباہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ باکس ایسا ہے جو کبھی کھلے گا ہی نہیں۔ یہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، اس کے آگے پیچھے کوئی میں مزید ناول نہیں لکھوں گا، دوسرے ناول لکھوں گا، مطلب یہ نہیں اس بکس کے بارے میں ناول نہیں لکھوں گا، یہ نہ سمجھ لے کہ میں ناول لکھنا ہی بند کرا۔ اوٹیلیا پہ تو ابھی بہت کارنامے انشاءاللہ زندگی رہی باقاعد حیاتن، تو میں لکھتا رہوں گا، چاہے کوئی سنے چاہے نہ سنے، پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ ناول سراغ رسانی، ڈیٹیکٹیو اور اسپائی ناولز کا امتزاج ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو میں ناول سناتا ہوں ایسے بھی اورلی کہ بھائی میں نے یہ ناول لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا ہو یا کوئی کرے کہ بھائی کیا اوٹیلیا مسلمان ہے یا اس کے نانا دادا؟ تو اس کا جواب میں نے بھی اوٹیلیا کے نانا اور دادا سے یہ سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہم سے نہ کریں، آپ ناولات ہم سے پوچھے بغیر اوٹیلیا کے کارنامے لکھ دیتے ہیں، تو زیادہ نہ پوچھیں، ورنہ ہم اگر اوٹیلیا آپ کی سیکرٹ سروس میں کام کرنا بند کر دے ناراض ہو کر، پھر آپ لوگ کیا کیجیے گا؟ اور پھر وہ ایک اعتراض تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی میرے پوچھے بغیر تو آپ میرے ناول سے لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ زیادہ نہ سوال کریں، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی اور پھر میں کام ہی کرنا بند کر دوں گی، پھر آپ کیسے لکھیے گا؟ تو آپ لوگ یہ سب سوالات نہ کریں۔ بہرحال اوٹیلیا اپنے مذہب یا اس کے نانا دادا اپنے مذہب کے بارے میں کسی کو مطلع نہیں کرتے، تو اگر اوٹیلیا فرض کرے مسلمان بھی ہو تو اس کے نانا دادا کو معلوم نہیں ہوگا، اگر اس کے نانا دادا مسلمان ہو تو اوٹیلیا کو معلوم نہیں ہوگا، تو اور اگر بالفرض کوئی مسلمان نہ ہو تب بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، اور اگر سب بھی مسلمان ہو تب بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، یعنی آپس میں بھی یہ لوگ اپنے ذاتی نظریات بیان نہیں کرتے۔ باقی میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ اوٹیلیا نہ ہنستی ہے، نہ قہقہہ لگاتی ہے، نہ طنز کرتی ہے، نہ مذاق کرتی ہے، اور نہ وہ کسی سے کیا کہتے ہیں کوئی غیر اخلاقی بات کرتی ہے، بالکل اسٹرکٹ ہے جیسے ہمارے خاندان میں پرانے لوگ ہوتے تھے۔ یہ ٹریڈیشنل لوگ ہیں، ان کے اعلیٰ اقدار ہیں اور اقدار بھی اعلیٰ ہیں، اقدار و اقدار سب ان کے اعلیٰ ہیں، اقدارات ان کے آپ کو ایسے ملیں گے جو اور لوگوں میں نہیں ملیں گے۔ بہرحال اب اس پہ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سوئس لڑکیاں تو ایسی نہیں ہوتی، بھائی آپ کو کیا پتہ کون کیسا ہوتا ہے۔ دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ نہ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں جو ناولز ہیں اس کو آپ حقیقی دنیا پہ اپلائی نہ کیجیے، یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کو ہم نصوص یونیورس کہتے ہیں، تو یہاں پر ہر قسم کے باتیں آپ کو ملیں گی جو اخلاقیات کے اندر ہو۔ اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کہ ناول ایسا ہوگا آپ اپنے بچوں کو دیں، آپ بڑوں کو دیں۔ ناول جو لوگ جاسوسیت کے اصول و قواعد پسند کرتے ہیں ان کو بھی یہ پسند آئے گا، جو لوگ جاسوسیت یا سراغ رسانیت کو بچوں کو دیتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں وہ بھی ان کو بھی پسند آئے گا۔ ہم وائلنس اس میں زیادہ نہیں دکھاتے، تھوڑا بہت وائلنس ہوتا ہے، گولی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایک حد تک ہوتا ہے بہت، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سے بچوں کو کوئی امپیکٹ پڑ جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے اشتیاق احمد کے معیارات کو قائم ہی نہیں کیا، بلکہ اس میں ایوولوشن کیا ہے، اس میں ماڈیفیکیشن کی، اور زیادہ اسٹرکٹ کہیں کیا ہے۔ اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک اور کام کیا ہے، اور وہ کام یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارا جو بیسک کردار ہے اوٹیلیا یہ دشمن میں تو نہیں مگر ان لوگوں میں ضرور رہ رہا ہے جو خیر اندیش نہیں ہے۔
کچھ لوگ اس کے سپورٹر ہیں، جیسے ایلینا ہے، سلجوقی ہے، یہ لوگ اس کے سپورٹر ہیں، تو اس کے مخالف بھی بہت ہیں. تو لیکن یہ ہر بار اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. اور یہ آپ کو گویا اس طرح ہوگا کہ صفی غفران کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. وہ صفی جو ہے نا، وہ جب وہ احسان فراموش قسم کا آدمی ہے. جب اس کے ساتھ احسانات ہوتے ہیں تو عارضی طور پر اوٹیلیا کو اپنی بہن بھی قرار دے دیتا ہے، اپنی چھوٹی بہن بھی مان لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب احسانات ختم ہو جاتے ہیں اس کے ذہن سے، پھر وہ اس کا دشمن بھی ہو جاتا ہے، مخالف بھی ہو جاتا ہے. دشمن تو خیر نہیں ہوتا، مخالف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ اوٹیلیا کو نکالا جائے تنظیم سے، یعنی سیکرٹ سروس سے. تو یہ ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ناول جب آتا ہے تو آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوٹیلیا فون لیفٹن فیلس یہ ایک ایسا کردار ہے جو میرے حساب سے بہت اچھا ہے. اگرچہ میرے اور بھی کردار ہیں اور میں نے ان کردارات پہ بھی بہت ناول لکھے ہیں، اپلوڈ نہیں کیا، لیکن ان میں سے ایک ناول آپ کو ملے گا، اور وہ ناول ہے جاسوسی سیاست. وہ یہاں پر نہیں ہے، ورنہ میں یہاں پر دوبارہ اپلوڈ کر دیتا دوبارہ ریڈنگ کرتے ہوئے، لیکن میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکا. اس کا لنک کہیں نہ کہیں دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے تمام وہ پڑھوں گا کہ بھائی کیا یوٹیوب جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے اس قسم کے لنکس کو دینے کو یا نہیں. بہرحال اگر کرتا بھی ہے تو بھی احتیاط یہ ہے کہ میں کوئی اور ناول ان کا اپلوڈ کر دوں. تو ایک ناول میرا کمپلیٹ ہونے سے رہ گیا تھا، تو وہ اگر مجھے مل سکا تو میں اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا اثر نو. امید کر، لیکن یہ جو یہ والا چینل ہے یہ صرف اوٹیلیا کے لیے مخصوص ہے. اگرچہ یہ مت سمجھیے کہ اوٹیلیا میرا بہت ہی اچھا کردار ہے، اس سے بھی اچھے کردار میرے پاس ہیں، لیکن فی الحال اوٹیلیا، یہ پورا چینل اوٹیلیا کے لیے ہے اور بلا شرکت غیر اوٹیلیا کے لیے ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ناولز پسند آئے ہوں گے. نہ بھی پسند آئیں تو سن لیجئے گا، اگر نہ سننے کا دل چاہے تو چھوٹے بچوں کو کہہ دیجیے گا سن لیں. کم از کم فضول قسم کے ڈرامے، گھٹیا اور غیر اخلاقی جملے سن کر تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے تو امپیکٹ پڑتے ہیں. اب تو پورے باہر ممالک میں بھی یہ تسلیم ہو رہا ہے کہ ناول کے اور کامکس کے وائلنسز، ایڈلٹ کانٹینٹس، پرون کانٹینٹس بچوں کے ہی نہیں بڑوں کا بھی ذہنیت خراب کر رہے ہیں، برائی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہمارے کردار تو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائیں گے، اور فحاشیت سے پرہیز بالکل اجتناب ہوگا. اشتہار احمد کا معیار سے بھی بڑھ کے آپ انشاءاللہ دیکھیے گا. تو اگر آپ کو یہ پسند آ رہے ہیں ہمارے ناول تو کم از کم بچوں کو ریکمینڈ کریں کہ وہ دیکھیے. اچھا یہاں تک یہ ہے کہ میں مشکل الفاظ کہیں استعمال کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، لیکن فوراً اس کا انگریزی متبادل جو عام ہے وہ بھی دے دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے الفاظ کا ترک ہو رہا ہے جو جلد یا دیر اگر استعمال نہ کرائے گئے تو ختم ہو جائیں گے. مثلا آتما روح کی جگہ، کارن سبب کی جگہ، یہ عام دستور ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ہمیں ان الفاظ سے ہاتھ دھو دینے چاہیے، یہ آرکیائٹ میں آ جائیں گے. نہیں، اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہی الفاظ ہیں. اور پھر ہمارے وہاں ایک اور سب سے بڑی برائی ہو گئی ہے، اور وہ بھی میں آخر میں بتا دوں، وہ یہ کہ ہم جموع بھی آج کل جیسے غلط استعمال کریں. دعائیں یہ کوئی جمع نہیں ہے، ادعیہ ہے یہ جمع ہے. تو اس طرح کے جملے جو ہے پرانے جو اصل ہے وہ ہم فوراً پریئرس، یہ اس کا ہم الٹرنیٹیو دے کر ان کو بتاتے ہیں بچوں کو کہ بھائی یہ لفظ دھیرے دھیرے ان کے ذہن میں آئیں تاکہ ان کی ویکلبری بھی بڑھے. بہرحال لیکن ہم یہ اوٹیلیا جو ہے وہ سوچتی اور جرمن میں ہے اور بات وہ انگلش میں کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. والسلام تمت.